ابو معبد بکریاں لے کے گیا ہوا ہے. معبد گھر کا سودا سلف لینے کے لیے قریبی بستی میں گئی. سودا نہیں مل رہا، چلتے چلتے آگے چلی، چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ گئے. بازار میں سودا خرید رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق گزرے رضی اللہ تعالی عنہ. معبد نے تو نہیں دیکھا لیکن بچے نے دیکھ لیا. اب بچے نے جو کہا وہ لفظ سنیے، میں وہ سارے لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا، گو اس کا ترجمہ نہ بھی کروں تو پھر بھی آپ لفظوں کے اندر جو ہے وہ خوشی کا اظہار ہے اور جو کیفیت ہے لفظوں کی، اس سے پتہ آپ لگائیں گے کہ کتنی خوشی کا عالم تھا. وہ بچہ خوشی سے اچھلا اور کہنے لگا یا اماں ہو حاضر رجل اللہ زی کانا مال مبارک. امی یہ وہ بندہ جا رہا جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا. معبد نے سودا چھوڑا اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے اور پوچھتے ہیں تم تو مل گئے ہو، مبارک کدھر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق حیران ہو گئے، یہ کس مبارک کا پتہ پوچھ رہے ہیں، نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا. تو کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا. آپ سمجھ گئے یہ تو وہ راستے والی خاتون. کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلے. حضور صحن مسجد نبوی میں تھے تو معبد اور اس کے بچے کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لے گئے. جب حضور کو دیکھا تو معبد جو ہے وہ اس کا بچہ پکار اٹھا، امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا نے دین اسلام پیش کیا، انہوں نے قبول کیا. واپس پلٹے شام کو معبد جب بکریاں لے کر کے گھر آیا تو اس نے کچی کلی پہ پھر انوار دیکھے، ان کی آنکھوں میں پھر چمک دیکھی. پوچھتا ہے آج تم نے بلایا کیوں نہیں، مبارک پھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا لیکن ہم اسے مل لائیں، ہم اس کی زیارت کر رہے ہیں. کہا کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے. اللہ اکبر. سیرت نگار لکھتے ہیں یہ بکری عام رمادہ تک حضرت معبد کے پاس موجود رہی. یہ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر قحط کا ایک سال آیا تھا جبکہ سبزے خشک ہو گئے تھے اور کہیں سے نہ پانی ملتا تھا نہ سبزہ ملتا تھا، لیکن جس کو دودھ کی ضرورت ہوتی معبد کے ڈیرے سے مل جاتا تھا. عام رمادہ تک راوی کہتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت تک تو بکری معبد کے پاس موجود تھی، چونکہ پورے علاقے سے کہیں سے دودھ ملے نہ ملے معبد کے ڈیرے سے اس بکری کا دودھ ضرور ملتا تھا. اس لیے اس دور تک بھی وہ بکری زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی. بعد میں کتنی دیر تک زندہ رہی سیرت نگار اس پہ خاموش ہے. تو معبد نے جو حضور کا حلیہ یہاں بیان کیا تو وہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ چمک رہا ہے. حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، حضور چٹے رنگ کے تھے. ویسے حضور کے دادا محترم نے حضور کا عرفی نام بھی یہی رکھا ہوا تھا. دادے پوتوں کا نام رکھ لیتے ہیں نا، تو حضور کا عرفی نام حضرت عبد المطلب نے یہی رکھا تھا. جب لاڈ سے پکارتے کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے. اور بلکہ حضور کے چچا جناب ابو طالب کا جو قصیدہ ہے اس میں یہی لفظ ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یہ میری گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جاتے، جو یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے. کہ ایک تو حضور چٹے رنگ کے تھے، دوسرا فرمایا ملیحن، نمکین حسن رکھتے تھے. ملاحت تھی حسن میں، صباحت بھی حسن کا جمال ہے اور حسن کی کشش صباحت میں بھی بہت ہے، لیکن جو مزہ ملاحت میں ہے، حسن نمکین میں ہے، وہ حسن صبی میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا انا املا ہو واخی یوسف اصبح ہو، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا. وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ دی اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں لوامی زلیخاں لو راینا جبی نہ ہو، زلیخا کو ملامت کرنے والی اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو وہ اپنے دل کاٹ لیتی. اور سید اعلی حضرت کا یہاں انداز دیکھیے. تضاد کا شعر ہے، شاہ صاحب سے موجودگی سے میں فائدہ حاصل کروں. میں نے ولی دکنی سے لے کر کے غالب اقبال تک تقریباً تمام شعرائے جو ہے وہ ادب کو اردو کو پڑھا ہوا ہے. کسی زمانے میں ایک شوق ہوا جب کہ ہم جو ہے وہ فاضل اردو کرنے لگے تو ایسا شوق چڑھا کہ سارے جتنے بھی شعراء تھے ان کو پڑھ ڈالا. تو میں نے یہ کئی ایسی مجالس میں دعویٰ کیا ہے جہاں شعراء بھی موجود تھے کہ ولی دکنی سے لے کر کے اقبال غالب تک تضاد کا کوئی شعر اعلیٰ حضرت کے شعر کا جوڑ نہیں ہے. تضاد یہ ہے کہ شاعر ایک مصرے میں ایک بات کہے، دوسرے مصرے میں اس کا تضاد لائے. کسی شعر میں ایک تضاد ہوتا ہے، کسی میں دو، کسی میں تین، کسی میں چار، اور یہاں دیکھیں 6 تضاد ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا،
اب تضاد دیکھیے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں، وہ عورتیں بھی مصر کی، یہ مرد بھی عرب کے، اور انہوں نے دیکھ کر اور انہوں نے صرف سن کر اور ان کی انگلیاں کٹیں، ان کے سر کٹتے، اور ان کی انگلیاں کٹیں ماضی کی کہانی، کٹاتے ہیں مضارع ہے، تسلسل جاری ہے، عامر چیمہ نے ابھی کل گردن کٹوائی، اور ادھر کٹیں یہ بے اختیاری میں ہوا ہے، لازم ہے، اور کٹاتے ہیں متعدی ہے، کسب پایا جاتا ہے، اور ادھر انگلیاں کٹ گئیں ایمان پھر بھی نہ لائیں، ادھر ایمان پہلے لائے سر پھر کٹائے۔ سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے، اللہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ حسن ملیح کی کشش ہے کہ جس سے لوگوں نے اپنے سر بھی کٹوا لی، اور تا ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا، اور تیسری بات کہی مقصدہ، مقصد کا معنی متوازن، لیس بالطویل ولا بالقصیر، قد لمبا بھی نہیں تھا چھوٹا بھی، متوازن، سوال بطن والصدر، پیٹ اور سینہ برابر، نہ پیٹ بڑا نہ سینہ بڑا، یہ ہے توازن، ہر معاملے میں توازن، ہر معاملے میں توازن۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، حضور نہ قد کے لمبے نہ چھوٹے، درمیانی قد و کام، لمبے لمبے قد کے صحابہ بھی موجود تھے، لیکن 10,000 کے مجمع میں حضور کھڑے ہوں، لمبے لمبے قد والے بھی لوگ موجود ہوں، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آؤ میں تمہیں حضور کا حلیہ بیان کروں، تو 3 لفظوں میں حلیہ بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا۔ حج کے موقع پہ حضور کا حسن بیان کر رہے ہیں، تو حج کا موسم ہو یا عمرے کا موسم ہو، تو حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں، اور موقع ملے تو محفل میلاد کر لیں، تو یہ حضرت ابو طفیل کی سنت قرار پائے گی۔ اور انہوں نے حج کے موقع پہ لوگوں کو بلا کر کے، حالانکہ حج کے موقع پہ مسائل حج بتانے چاہیے کہ حج کے مسائل کیا ہو، مجھ سے سنو، لیکن کہا سے آپ پوچھنے والوں نے بھی پوچھا اور بتانے والے نے بھی بتایا، کہا حج کے مسائل تو آتے ہیں، یہ بتاؤ کہ حضور کا حلیہ کیسا تھا۔ تو حضرت ابو طفیل نے حج کے موسم پہ حضور کا حلیہ بیان کیا۔ تو یہ غلطی لگ گئی کچھ لوگوں کو کہ انہوں نے دین کا انحصار صرف احکام پہ کر لیا، اور باقی جہاں سے دین پھوٹتا ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اقبال نے تو یہاں تک کہا بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ کہتا ہے مجھ سے اگر دین پوچھنا چاہے دین کیا ہے تو اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے آ، سارا دین نام اسی کا ہے، اور اگر حضور تک نہیں پہنچا ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی تو ابو لہب کا ابو لہب ہے، چونکہ حضور کے قدموں تک پہنچنا ہی تو دین ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے، بات لمبی ہو رہی ہے، اور میں کہا تھا لمبی نہیں ہوگی لیکن ہو گئی، صرف اسی بات کو عرض کر کے اجازت۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، توجہ اس پہ تھوڑی سی ہوگی تو بڑا لطف دیں گے یہ لفظ۔ کہا اے حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پوچھتے ہیں، بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں، پوچھتے پھر میرا ہے، بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں اور پتہ پھر میرا پوچھتے۔ فَإِنِّي قریب، علماء کہتے ہیں فا تاقیبیہ کے بعد کل مقدر ہے، اے فَقُلْ إِنِّي قریب، آنے والوں کو کہہ دیجئے میں دور نہیں ہوں، مل جاؤں گا، قریب ہے۔ میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے محبوب جب تیرے تک آئیں اور تیرے سے آ کے میرا پوچھیں تو ان کو کہہ دیجئے، بتلا دیجئے، تسلی دے دیجئے، تمہاری طلب رائے گا نہیں جائے گی، میں مل جاؤں۔ یہ ہے کل کے مقدر ماننے سے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم، جو کہ علماء کرتے ہیں۔ لیکن حضرات صوفیہ کہتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہے ہی سیدھی، حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے، فَإِنِّي قریب، میں پھر بھی کوئی دور ہوں، میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک جو آ گئے، تو محبوب جو تیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے، تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو۔
یہ تو حیرت ہے کہ تیرے پاس آگے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں۔ محبوب تیرے پاس آگے تو گویا میرے پاس آگے، تیرے تک پہنچنا ہی میرے تک پہنچنا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے، وہ چھلانگ لگا کے غوطے کھا کے پھر سر نکال کے کہے مجھے دریا کا پتہ تو بتاؤ، میں دریا میں جانا ہے۔ کہا محبوب یہ کیا ہے کہ تیرے پاس آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں؟ محبوب جو تیرے تک آگے ہیں وہ میرے تک آگے